کردار کتنا عظیم رہا ہے تاریخ اسلام کے اندر، جناب ختیجہ سے لے کر اور جناب بلال کی والدہ ماجدہ جناب سمیہ تک، ہر جگہ پہ جناب زینب سے لے کر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا تک، اور صرف معصوم ہستیاں نہیں بلکہ ظاہری طور پر غیر معصوم ہستیاں، ان خواتین نے وہ کردار ادا کیا ہے اسلام کے اندر کہ دنیا ان کو دیکھ کر کے آج بھی سلام کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ آپ سوچئے کہ ہزاروں کلومیٹر سے ہم لوگ سفر طے کرنے کے بعد جناب شتیتا کو سلام کرنے کے لیے یہاں پر کیوں آئے؟ ایسی کیا خاصیت ہے اس بی بی کی جب لوگ سلام کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے؟ بی بی شتیتا کا کردار، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کو اگر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن بہت شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام، پانچویں امام اور چوتھے امام، یہ دور دیکھا ہے بی بی شتیتا نے۔ 4 اماموں کا دور دیکھا بی بی شتیتا نے۔ امام حسین کے بعد دنیا کی کروٹ گئی، آپ کے سامنے موجود ہے، لوگ بدل گئے تھے۔ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اور امام جعفر صادق کے بعد لوگ اسماعیلی فرقے میں تبدیل ہو گئے، اور 7ویں امام موسیٰ کاظم کو لوگوں نے اپنا امام ایکسیپٹ نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اس بی بی کو، جو امام زین العابدین سے اسٹارٹ ہوتا ہے، جن کا عقیدہ اسی طریقے سے رسول اور آل رسول کے ساتھ جو شیعہ دوازدہ امامیوں کا طریقہ ہے، آپ نے چوتھے امام کے دور میں چوتھے امام کی گواہی دی، 5ویں امام کے دور میں 5ویں امام کی گواہی دی، چھٹے امام کے دور میں چھٹے امام کی گواہی دی، 7ویں امام کے دور میں آپ بہت ضعیفہ ہو گئی، کمزور ہو گئی، بزرگ ہو چکی تھی، ایک عرصہ گزار چکی تھی، لہٰذا اسی نیشا پور سے کچھ لوگ امام موسیٰ کاظم کی زیارت کے لیے عراق جا رہے تھے۔ جب عراق جانے لگے تو لوگوں نے اپنے اپنے خمس ان کے حوالے کیے، جو نمائندہ عراق جا رہا تھا۔ بی بی شتیتا نے 1 درہم، انڈین 1 روپیہ، بی بی شتیتا نے کہا کہ یہ میرا لیتے جاؤ اور امام موسیٰ کاظم کو دے دینا، اور ایک رومال، ایک وائٹ رومال دیا، اس کے اندر 1 روپیہ رکھا اور کہا امام موسیٰ کاظم کو دے دینا۔ یہ شخص چلا جانے کے بعد اس نے سب کے پیسے دیے۔ اکثر ہوتا ہے نا، جن کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں تو آدمی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن اہل بیت کے یہاں پر خلوص دیکھا جاتا ہے، ورنہ تو اہل بیت بڑوں کا جلوس نکالنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہاں پہ عقیدتیں چلتی ہیں، کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی کی قیمت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب اس نے اپنے سب کچھ خمس اور سب چیزیں پیش کر دی تو ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ تم نے وہ تو نہیں پہنچایا جو سب سے پہلے پہنچانا چاہیے تھا۔ کہا مولا وہ کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ اسے ایک شرم کا احساس تھا کہ 1 روپیہ کیا مولا کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، جتنا تم مال لائے ہو اس میں سب سے قیمتی وہی روپیہ ہے جو بی بی شتیتا نے ہمیں بھیجا ہے۔ 1 روپیہ، اس میں رومال کا پارچہ تھا۔ اب دیکھیے، بہت تاریخ کو احتیاط سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ وہ رومال بھی لاؤ جو شتیتا نے بھیجا ہے، اور رومال کو لے کر کے جہاں پر اپنا کفن رکھا ہوا تھا وہاں پر رکھا، اور اپنے کفن سے رومال اٹھا کر کے کہا یہ بی بی شتیتا کو دے دینا، اور کچھ درہم دیے، 40 درہم کے قریب، اور کہا کہ بی بی شتیتا سے کہنا یہ تمہاری زندگی کا ایک کچھ دن کے واسطے آذوقہ ہے، یہ جب تک چلیں گے تم زندہ رہو گی، اس کے بعد تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گی۔ وہ جانے لگا تو امام نے کہا کہ ٹھہرو۔ مولا نے فرمایا جب تم غسل و کفن دے دو تو اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھے بلکہ انتظار کرے۔ جب یہ لوٹ کر کے آیا کچھ دن کے بعد بی بی شتیتا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، غسل و کفن ہو گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز میت کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ وہ شخص جو نمائندہ تھا امام کا یہاں پر، وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے امام نے وصیت کی ہے کچھ دیر انتظار کیا جائے۔ اب جو دیکھا کہ عراق کی جانب سے ایک گھوڑے سوار اڑتی ہوئی خاک دکھائی دے رہی ہے، دیکھیں کیا شرف ملتا ہے، اڑتی ہوئی خاک بتا رہی ہے عراق کی طرف سے کوئی آ رہا ہے، سفید پوش، چہرے کے اوپر نقاب۔ اسے منع کیا تھا مولا نے کہ جب تک ہم واپس لوٹ نہ جائیں کسی کو مت بتانا کہ ہم کون ہیں۔ وہ آئے اور آ کر کے اس نے نمائندے نے کہا کہ بسم اللہ۔ امام کھڑے ہوئے اور امام نے 7ویں امام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ امام نماز جنازہ پڑھانے کے بعد گھوڑے پہ سوار ہو کر کے نکل گئے۔ اس سے پوچھا کہ بتاؤ یہ شخص کون تھا جو آیا تھا؟ تب اس نے بتایا کہ ہمارا اور آپ کے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جنہوں نے بی بی شتیتا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ سوچئے کیا احترام ہے اس بی بی کا، کیا منزلت ہے اس بی بی کی کہ امامت اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے عراق سے نیشا پور تک تشریف لے کر کے آتی ہے۔
یہ آج بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے کردار کو جناب حبیب ابن مظاہر کے وسیلے سے اور جناب بی بی شتیتا کے وسیلے سے اس منزل پر پہنچا دیں تو ہمیں اماموں سے ملنا تو اشتیاق ہونا ہی چاہیے، لیکن امام بھی چاہتے ہیں کہ میرے غلام ایسے ہوں، میری کنیز ایسے ہوں، پھر امام بھی خود چاہتے ہیں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ اور صرف آپ ملاقات نہیں کرنا چاہتے اماموں سے کہ ہم چاہیں کہ ہم ملاقات کرنا چاہیں امام سے، بلکہ امام بھی چاہتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کریں۔ لہٰذا ہم اپنے کردار کو اس بلندی پر پہنچائیں، اپنے ایمان کو اس بلندی پر پہنچائیں، معرفت کے زینے طے کرتے ہوئے یقین کی اس بلندی پر چلے جائیں کہ جہاں پر حسین جیسا امام، جہاں شب عاشور سب کو کہہ رہا تھا چلے جاؤ، وہاں پر کسی کو خط بھیج کر کے بلواتا ہے، چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ، یہ فرمایا ہے اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف، تم کو شبیر نے خط بھیج کر بلوایا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ عظمتیں ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کی، جیسے غلاموں میں ایسی شخصیتیں ہیں، وہاں پر کنیزوں کے اندر بھی شتیتا جیسی شخصیت موجود ہے، جنہیں امام موسیٰ کاظم نے اپنے کفن میں سے کفن دیا اور آ کر کے خود سے نماز جنازہ ادا کرائی۔ ہم بی بی شتیتا، جناب حبیب ابن مظاہر اور باقی غلامان امام اور کنیزان امام کے وسیلے سے دعا کریں پروردگار ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے کردار ایسا ہو کہ جس سے پھول کی طرح خوشبو آ رہی ہو، اس لیے کہ کربلا نے ہمیں سکھایا کہ چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ آپ اگر کربلا کو غور سے دیکھیں گے تو کربلا کے اندر عجیب و غریب نظام قائم کر دیا گیا۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جس وقت شب عاشور، اس لیے کہ سب سے کہا کہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ، لیکن کوئی تھا جسے خط لکھ کر کے امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب بن مظاہر کو بلایا۔ لیکن یہاں پر ضرور کہوں گا سلام ہو اس غازی عباس پر کہ شب عاشور جب چراغ کو امام حسین نے خود سے گل کر دیا تو خود سے اٹھ کر کے چراغ کو جلایا نہیں، بلکہ سب سے پہلی آواز آئی امام حسین کی، اے بھائی عباس چراغ کو روشن کر دے۔ میں کہوں گا مولا آپ خود بھی چراغ کو روشن کر سکتے تھے، کسی اور کا نام لے سکتے تھے، شاید امام کی آواز آئے۔ یہاں سے مرتبہ ابوالفضل عباس بتانا چاہتا ہوں اطاعت کی کس منزل پر ابوالفضل عباس تھے۔ جب غلاموں کے عالم ہے تو خون کا کیا عالم رہا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی یہ کوئی آسان نہیں تھی کربلا، کربلا بہت سخت منزل کا نام ہے۔ ادھر جناب سعید کھڑے ہوئے ہیں، ادھر جناب زہیر کھڑے ہوئے ہیں اور امام حسین درمیان میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز سعید و نماز زہیر قضا ہوتے ہوتے ادا ہو گئی۔ سعید و زہیر نماز ادا کر رہے ہیں، تیروں پہ تیر آ رہے ہیں، تیروں پہ تیر آ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر ایک تیر نہیں آیا جب تک سعید و زہیر کھڑے رہے۔ خدا کی قسم کربلا میں نظام فطرت بدل گیا تھا، دو جگہ پر نظام فطرت بدلا کربلا کے اندر، اس لیے کہ فطرت انسانی یہ ہے کہ جب بھی کوئی تیر یا کوئی چیز انسان کی آنکھ کی طرف آتا ہے تو انسان اپنی پلکوں کو جھپکا کرتا ہے، لیکن جناب سعید اور جناب زہیر نے پلکوں کو اس لیے نہیں جھپکا کہ ایسا نہ ہو کہ تیر خطا کر جائے اور جناب امام حسین تک پہنچ جائے۔ سلام و ظہیر، سلام ہو آپ پر سعید و ظہیر، اس لیے کہ آپ نے حق رفاقت ادا کر دیا۔ اے شہیدان کربلا آپ پہ لاکھوں سلام۔ لیکن کربلا میں چونکہ بی بی شتیتا کے روزے پر کھڑے ہوئے ہیں، کربلا میں ایک اور نظام فطرت بدلا، اس لیے کہ جانور بھی اپنی جانوں کو دے دیا کرتی ہیں مائیں، لیکن اپنی اولاد کی حفاظت کر دیا کرتی ہیں۔ لیکن سلام ہو کربلا کی ان ماؤں پر جو اپنے بچوں کو پیش کر رہی تھی۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت کے بعد امام حسین نے دیکھا ایک بچہ خیمے سے نکلا، اس کے قد سے بڑی اس کی تلوار ہے۔ مولا نے کہا حبیب ابن مظاہر ذرا بلا کر کے لاؤ، یہ کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر جو بچے کو لے کر کے آئے، کہا مولا یہ مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا ہے۔ کہا تمہارے بابا نے قربانی پیش کر دی۔ در خیمہ سے ایک بی بی کی آواز، آقا انہوں نے اپنی جانب سے قربانی پیش کی ہے، یہ میری طرف سے قربانی ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ امام حسین نے سر کو جھکایا زمین کی طرف، ایک مرتبہ سوئے آسمان دیکھا، پروردگار یہ حسین کی غربت پہ کون سا وقت آ گیا۔ کربلا کی بیویاں، چھوٹے چھوٹے بچے میرے اوپر فدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔